السلام علیکم۔ آج ہم آخری چیپٹر خلائی چھان بین انویسٹیگیٹنگ دا سپیس، اس چیپٹر کے اہم سوالات اور ان میں جو اہم یاد کرنے والی چیزیں ہیں وہ دیکھنے لگے ہیں۔ پورا چیپٹر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اہم چیزیں ہوں گی، اہم نکات ہوں گے، اہم پوائنٹ ہوں گے، صرف وہی یاد کریں گے۔ تو میں نے نشان لگا دیے ہیں۔ پہلا ہے کائنات میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب اور کھرب، 2 کھرب یا 200 ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ کائنات میں 200 ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ سوال آ جائے کائنات میں کتنے ستارے ہیں تو 200 ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ اس تھیوری کے مطابق قریباً 10 سے 20 ارب سال پہلے کائنات آگ کے ایک بہت بڑے گولے کی مانند تھی۔ پھر ایک ہولناک دھماکے نے کائنات کے پھیلاؤ کا آغاز کیا۔ یہ غیر معمولی دھماکہ بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی بگ بینگ کا مطلب ہے کہ پہلے ہماری یہ زمین اور چاند اور ستارے اور سورج اور ہر چیز صرف ایک آگ کا گولا تھی، جیسے سورج ہے۔ یوں سمجھو کہ اسی طرح ایک بہت بڑا سورج تھا، تو وہ زور سے پھٹ گیا، دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا، تباہ ہو گیا، بلاسٹ ہو گیا، ایکسپلوڈ ہو گیا، اور اس کے ٹکڑے بکھر گئے چاروں طرف خلا میں، خالی جگہ میں، اور وہی ٹکڑے، اسی کے ٹکڑے جو ہیں، اس کے حصے، وہی اب یہ سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سارے ایک ہی جسم تھا اور سارے آگ کا ایک گولا تھے۔ بگ بینگ تھیوری سب سے پہلے 1927 میں بیلجیم کے ایک پادری جارج لیمائرے نے تجویز کی۔ یعنی یہ جو خیال ہے بگ بینگ تھیوری کا، یہ سب سے پہلے 1927 میں بیلجیم کا ایک پادری تھا جس کا نام تھا جارج لیمائرے۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ کائنات اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ ستاروں کا رنگ جی، ٹھنڈے ستاروں کی سطح پر ٹمپریچر 2800 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور یہ سرخ دکھائی دیتے ہیں۔ گرم ترین ستاروں کا ٹمپریچر 28,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ نیلے دکھائی دیتے ہیں۔ سورج ایک پیلا ستارہ ہے۔ اس کی سطح پر ٹمپریچر 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ سے 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈے ستاروں کی سطح پر ٹمپریچر 2800 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور یہ سرخ دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھنڈے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہوں گے جہاں ہم ان کو ہاتھ لگا سکیں گے۔ ٹھنڈے کا مطلب ہے کہ باقی ستاروں سے ٹھنڈے، یعنی جتنے بھی ستارے ہیں، کیونکہ وہ آگ کے بنے ہوئے، ستارہ جو بھی ہوتا ہے وہ گیس کا گولا ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ستارہ کہتے ہیں۔ تو آگ ٹھنڈی تو ہو نہیں سکتی۔ 2,800 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم ٹمپریچر ہوتا ہے ستاروں کا، اور اگر ٹمپریچر صرف 100 ہو، 100، تو انسان اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کم سے کم ستارے کا جو ٹمپریچر ہے وہ 2,800 ہے۔ اچھا، ستارے جی، ہم رات کو آسمان پر بہت سی ٹمٹماتی روشنیاں دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ روشنیاں خلا میں ان اجسام سے آتی ہیں جنہیں ستارے کہتے ہیں۔ سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ سولر سسٹم سے پرے خلا میں اربوں ستارے موجود ہیں۔ ہر ستارہ چمکتی ہوئی گیسوں کا ایک گولا ہے جو روشنی اور حرارت کی شکل میں انرجی خارج کرتا ہے۔ اسٹرونومرز کہتے ہیں کہ ہمارا سورج درمیانے سائز کا ایک ستارہ ہے۔ کچھ ستارے سورج سے بہت بڑے اور کچھ چھوٹے ہیں۔ یعنی آسمان پہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی روشنی نظر آتی ہیں وہ ستارے ہیں، اور وہ چمکتی ہوئی گیسوں کا گولا ہوتا ہے جو روشنی اور حرارت خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ سورج بھی ایک ستارہ ہے اور یہ ایک درمیانے سائز کا ستارہ ہے، بڑا ستارہ نہیں ہے۔ کائنات میں سورج سے بہت بڑے ستارے موجود ہیں جن کے سامنے سورج صرف ایک ریت کے ذرے کی طرح نظر آتا ہے۔ ایک ستارے کی چمک کا انحصار 2 عوامل پر ہوتا ہے: ستارے کا زمین سے فاصلہ، انرجی کی مقدار جو ستارہ خارج کرتا ہے۔
ستارے کا زمین سے فاصلہ کم ہوگا تو وہ ہمیں زیادہ چمکدار نظر آئے گا، جیسے سورج زمین سے قریب ترین ستارہ ہے، تو اس کا اتنا یعنی زمین پہ اس کی روشنی پڑتی ہے کہ یعنی ہمارے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے بالکل جہاں پہ دن ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ زمین کے قریب ہے۔ اور دوسری بات، انرجی کی مقدار جو ستارہ خارج کرتا ہے، ستارہ جتنی زیادہ انرجی خارج کر رہا ہوگا وہ اتنا زیادہ روشن ہوگا۔ اس لائٹ میں یہ جتنے بھی بلب نظر آ رہے ہیں سب ایک جتنی ہی روشنی خارج کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں سب سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے جتنے بھی ہیں یہ سارے مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو جتنا بھی فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی وہ ستارہ ہمیں مدھم نظر آئے گا۔ ستاروں کے فاصلے ستارے ہم سے بہت دور ہیں، وہ ایک دوسرے سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر ہیں۔ ستاروں کے درمیان فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کلومیٹروں میں ماپا نہیں جا سکتا، اس لیے کائنات میں فاصلے ظاہر کرنے کے لیے ہم نوری سال استعمال کرتے ہیں۔ ایک نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ ایک نوری سال بہت لمبا فاصلہ ہے۔ سورج ہماری گلیکسی میں ہمارے قریب ترین ستارہ ہے۔ اگلا قریب ترین ستارہ پراکسیما سینچوری ہے، جو ہم سے 4.2 نوری سال دور ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ستارے سے روشنی 4.2 سالوں میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کا آپس میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ بات میلوں اور کلومیٹروں سے بہت دور نکل جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے۔ ان کا فاصلہ ماپنے کے لیے نوری سال استعمال کیے جاتے ہیں، نوری سال۔ اور ایک نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ یعنی آپ کسی ایسی گاڑی پہ سوار ہوں، کسی ایسی چیز پہ کہ آپ ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہوں ایک سیکنڈ میں، اور اسی سپیڈ سے آپ چلتے رہیں اور پورا ایک سال گزر جائے۔ جب ایک سال گزرے گا تو وہ ایک نوری سال ہوگا۔ اور کئی سیارے ایسے ہیں اور ستارے ایسے ہیں جن کا ہم سے اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہوگی اور ان چیزوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہوگا۔ گلیکسیز، ایک گلیکسی ستاروں، نیبولی، گیسوں، گرد و غبار اور سیاروں کا بہت بڑا گروپ ہوتی ہے۔ نیبولی بادلوں کو کہتے ہیں۔ خلا کے اندر گرد و غبار کے بادل موجود ہیں جن کو نیبولا یا نیبولی کہا جاتا ہے۔ تو ستاروں، نیبولی، گیسوں، گرد و غبار اور سیاروں کا بہت بڑا گروپ، اس کو گلیکسی کہا جاتا ہے۔ کائنات میں گلیکسیز کی کئی اقسام ہیں۔ شکل کی بنیاد پر سائنسدان گلیکسیز کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ہے سپائرل گلیکسی۔ ملکی وے ایک سپائرل گلیکسی ہے۔ اس گلیکسی کے اندر ہمارا نظام شمسی اسی گلیکسی کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ سورج کا مقام ہے۔ پوری گلیکسی کے اندر ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ وہ یہاں سے نظر بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارا سورج صرف ایک نقطے کی طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور اس ایک نقطے پر سورج ہے، اسی کے ارد گرد زمین اور چاند اور مریخ اور باقی سیارے گھوم رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، وہ اتنے چھوٹے ہیں۔ سورج صرف ایک نقطے کی طرح نظر آ رہا ہے، اور یہ باقی ساری ہماری گلیکسی ہے جو بہت بڑی ہے، اور ایسی ہی اربوں کی تعداد میں گلیکسیاں خلا کے اندر، کائنات کے اندر موجود ہیں۔ وسط سے ابھری ہوئی چپٹی تشتری نما شکل کی گلیکسی کو سپائرل گلیکسی کہتے ہیں۔ وسط سے ابھری ہوئی یعنی درمیان سے موٹی اور تشتری نما، تشتری کی شکل کی گلیکسی سپائرل گلیکسی کہلاتی ہے۔ سپائرل گلیکسیز کے چاند ایک یا کئی مڑے ہوئے یا سپائرل بازو ہوتے ہیں، جیسے اس کے یہ بازو ہیں، یہ آ رہا ہے، ایک یہ آ رہا ہے، ایک یہ۔
ان گلیکسیز میں گرد و غبار اور گیسوں کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ ملکی وے اور اینڈرومیڈا سپائرل گلیکسیز ہیں۔ ملکی وے گلیکسی 100 سے 200 ارب ستاروں پر مشتمل ہے۔ سورج اس کے وسط سے قریباً 30,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ملکی وے گلیکسی خلا میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ یعنی 22 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ یہ سورج ہے، یہ ہماری گلیکسی کا وسط ہے، درمیان ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ ہے وہ 30,000 نوری سال ہے۔ 30,000 نوری سال، 30,000 کلومیٹر نہیں، 30,000 میل نہیں، بلکہ 30,000 نوری سال۔ اور ایک نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ یعنی یہاں سے درمیان سے آپ چلیں، آپ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہوں، تو پھر آپ کو یہاں سے چل کے یہاں تک آنے میں آپ کو 30,000 نوری سال لگیں گے۔ 30,000 نوری سال۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ بیضوی گلیکسیز، انڈے کی شکل کی گلیکسیز ہوتی ہیں جو یہ گلیکسیز سپائرل گلیکسیز کی طرح اپنے محور کے گرد نہیں گھومتی۔ ایک بیضوی گلیکسی میں ایک سپائرل گلیکسی کے مقابلے میں گرد و غبار اور گیسوں کی کم مقدار ہوتی ہے۔ ایک بیضوی گلیکسی میں کھربوں ستارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اکثر بیضوی گلیکسیز میں نئے ستارے نہیں بن سکتے، ان میں سے زیادہ تر پرانے ستاروں پر ہی مشتمل ہے۔ بے قاعدہ شکل کی گلیکسیز، irregular گلیکسی، یعنی ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، نہ یہ سپائرل ہوتی ہیں نہ بیضوی ہوتی ہیں۔ میگلن بادل، دا کلاؤڈز آف میگلن، ایک بے قاعدہ شکل کی گلیکسی ہے۔ ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ صرف ایک بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ کانسٹیلیشن ستاروں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ایک پیٹرن میں ترتیب پاتے ہیں۔ آسمان پر جو ستارے ہیں، بعض ستارے آپس میں مل کر کوئی نہ کوئی پیٹرن بناتے ہیں، کوئی شکل بناتے ہیں، کوئی ڈیزائن بناتے ہیں، کوئی فارمیٹ بناتے ہیں، تو اس کو کانسٹیلیشن کہا جاتا ہے، اس شکل کو، اس پیٹرن کو۔ بگ ڈائپر ایک مشہور کانسٹیلیشن ہے۔ یہ بگ ڈائپر ہے، اردو میں اس کو دب اکبر کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ریچھ کی طرح لگتا ہے، مجھے تو خیر نہیں لگتا۔ کیسوپیا وہ کانسٹیلیشن ہے جو سارا سال قطبی ستارے کے گرد حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ کیسوپیا یہ کانسٹیلیشن ہے جو قطبی ستارے کو، جو رات کو ہمیں شمال کی طرف ایک موٹا ستارہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اسی کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے۔ لیو یعنی شیر بھی ایک مشہور کانسٹیلیشن ہے۔ اس میں یہ 4 ستارے نظر آ رہے ہیں، ایک یہاں پہ، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں۔ تو اس کو انہوں نے شیر یا پتہ نہیں گھوڑا تو کوئی زبردستی بنایا ہوا ہے، بہرحال اب بنا دیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ ستاروں کی زندگی، ستارے کیسے بنتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گیسوں اور گرد و غبار کے عظیم بادل گلیکسیز میں موجود ہیں۔ ایک ایسا بادل نیبولا کہلاتا ہے۔ گیسوں اور گرد و غبار کے بادل ہیں خلا میں، گلیکسیز میں، انہی کو نیبولا کہتے ہیں۔ ستارے نیبولی میں بنتے ہیں۔ اپنے خلا میں سفر کے دوران نیبولا مزید گرد و غبار اور گیس جمع کرتا رہتا ہے۔ گیس اور گرد و غبار کے ذرات مادہ کے ایک گرم اور گھومتے ہوئے گیند کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ گرم مادے کا ایسا گیند پروٹوسٹار کہلاتا ہے۔ پروٹوسٹار جو ہے یہ ایک چھوٹا ستارہ ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ ستارے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہوا۔ پروٹوسٹار نیا پیدا ہونے والا ستارہ ہوتا ہے، یہیں سے ایک ستارے کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروٹوسٹار اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ انرجی کی بہت بڑی مقدار پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر سٹار ایک ستارہ کہلاتا ہے۔ سورج کی طرح کا ایک ستارہ ہر وقت روشنی اور حرارت خارج کرتا رہتا ہے۔ ستارے کا خاتمہ، ستارے کا مادہ انرجی میں بدل رہا ہے۔ یہ انرجی ریڈیشن کی شکل میں خلا میں خارج کی جا رہی ہے۔ ہمارا ستارہ سورج ختم ہو رہا ہے، یعنی وہ مسلسل حرارت خارج کر رہا ہے، ہیٹ خارج کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ
ان کی ساری ہیٹ خارج ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں ستارے۔ سرخ جائنٹ مرحلہ، ریڈ جائنٹ سٹیج۔ ہمارا ستارہ یعنی سورج 5 ارب سال سے انرجی خارج کر رہا ہے۔ اگلے 5 ارب سال بعد سورج کی کور میں موجود ہائیڈروجن استعمال ہو چکی ہوگی۔ سورج سکڑنے لگے گا، اس کی کور مزید کثیف اور گرم ہو جائے گی اور پھر سورج سائز میں بہت بڑھ جائے گا۔ یہ ایک سرخ جائنٹ بن جائے گا۔ سورج قریباً صرف 500 ملین سال تک سرخ جائنٹ رہے گا۔ یعنی سورج پچھلے 5 ارب سال سے انرجی خارج کر رہا ہے۔ اگلے 5 ارب سال میں سورج کے اندر جتنی ہائیڈروجن موجود ہے جو جل رہی ہے اور انرجی پیدا ہو رہی ہے وہ ساری جل جائے گی، ساری ختم ہو جائے گی، استعمال ہو جائے گی اور سورج سکڑنے لگے گا، اکٹھا ہونے لگے گا۔ اس کی کور یعنی اس کا اندرونی حصہ مزید کثیف یعنی مزید گاڑھا ہو جائے گا، مزید موٹا ہو جائے گا اور گرم ہو جائے گا۔ گرم ہونے سے سورج سائز میں بہت بڑھ جائے گا۔ یہ ایک سرخ جائنٹ بن جائے گا۔ سورج قریباً صرف 500 ملین سال تک سرخ جائنٹ رہے گا۔ اسی طرح جب ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے اور ستارے کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اس کو سرخ جائنٹ کہتے ہیں۔ سورج 500 ملین سال تک سرخ جائنٹ رہے گا۔ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے تو 500 ملین یعنی تقریباً 50 کروڑ سال تک سرخ جائنٹ رہے گا۔ ڈوارف مرحلہ، آہستہ آہستہ سرخ جائنٹ کی شکل میں سورج ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور کشش کی قوت کے باعث یہ مزید اندر کی طرف سکڑے گا۔ اس مرحلے پر ہمارا سورج ایک سفید ڈوارف بن جائے گا۔ آخر کار سورج بہت کثیف مادے کا ایک جلا ہوا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہ مزید روشنی خارج نہیں کرے گا۔ ستارے کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ سیاہ ڈوارف کہلاتا ہے۔ ڈوارف کا مطلب ہوتا ہے بونا، چھوٹے قد کے لوگ۔ تو آہستہ آہستہ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا اور اندر کی طرف اکٹھا ہو جائے گا۔ اندر کی طرف اکٹھا ہو کے ٹھنڈا ہو کے یہ سفید ڈوارف بن جائے گا، یعنی اس کی رنگت سفید ہو جائے گی۔ آخر کار یہ ایک جلا ہوا ٹکڑا بن جائے گا، مزید روشنی خارج نہیں کرے گا۔ ستارے کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ سیاہ ڈوارف کہلاتا ہے۔ جب اس کے اندر جتنی روشنی ہوتی ہے ساری استعمال ہو جاتی ہے، انرجی اور حرارت ساری اس کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کالا ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اس کو سیاہ ڈوارف کہتے ہیں۔ زیادہ ماس والے ستارے کے دور حیات میں بلیک ہولز کا بننا، یعنی بلیک ہول کیسے بنتے ہیں؟ ہمارے سورج کے ماس سے 6 گنا زیادہ ماس والا ستارہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا ستارہ جس کا ماس یا جس کا وزن ہمارے سورج سے 6 گنا زیادہ ہو تو اس کو ہم میسو سٹار یا زیادہ ماس والا ستارہ کہتے ہیں۔ زیادہ ماس والے ستارے کا عرصہ حیات سورج یا دوسرے کم ماس والے ستاروں کی نسبت مختصر ہوتا ہے۔ زیادہ ماس والے ستارے کی کور میں موجود ہائیڈروجن بہت زیادہ رفتار سے استعمال ہو جاتی ہے۔ صرف 50 سے 100 ملین سال بعد زیادہ ماس والے ستارے کی کور میں کوئی ہائیڈروجن باقی نہیں رہتی۔ اس وقت کور پھٹ جاتی ہے اور ستارہ اپنے اصل سائز سے 1000 گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اب سپر جائنٹ کہلاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپر جائنٹ اتنا کثیف ہو جاتا ہے، اتنا ڈینس ہو جاتا ہے کہ یہ بیرونی تہوں کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتا۔ بیرونی تہیں ایک انتہائی شدید دھماکے کے ساتھ اندر کی طرف دبتی ہیں۔ اس دھماکے کو سپر نووا کہتے ہیں۔ سپر نووا کے وقت ستارے کی روشنی گلیکسی میں موجود دوسرے تمام ستاروں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ گیسوں کے بہت بڑے بادل ستارے سے باہر نکلتے ہیں۔ ستارے کی صرف چھوٹی سی کور ہی باقی بچتی ہے۔ یہ کور صرف نیوٹرونز پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اس لیے یہ نیوٹرون سٹار کہلاتا ہے۔ یہ انتہائی زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ بعض اوقات سپر نووا دھماکے کے بعد زیادہ ماس والا ستارہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے۔ بلیک ہول بہت زیادہ کشش کی قوت کے باعث اتنا زیادہ کثیف ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ روشنی بھی بلیک ہول سے باہر نہیں نکل سکتی اور یہ مزید چمکدار نہیں رہتا۔ در حقیقت بلیک ہول ایک زیادہ ماس والے ستارے کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔
ستاروں کو دیکھنا۔ ٹیلیسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جو بہت دور کی چیزوں کو بہت قریب کر کے دکھاتا ہے۔ ستاروں کو دیکھنے کے لیے بھی ہم ٹیلیسکوپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سورج کا مشاہدہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ سورج خطرناک شعاعیں خارج کرتا ہے۔ سورج کو براہ راست دیکھنے سے ہماری بصارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سورج کو دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ سورج کے امیج کو سکرین پر دیکھنے کے لیے ایک پین ہول یا چھوٹا سوراخ استعمال کیا جائے۔ سکرین کو سوراخ سے آدھا میٹر دوری پر رکھنا چاہیے۔ سورج کو دیکھنے کے لیے ایکس ریز فلم کی 2 یا 3 شیٹس استعمال کریں۔ یاد رکھیں، کسی بصری آلے جیسا کہ ٹیلیسکوپ، دوربین وغیرہ کے ساتھ کسی بھی فلٹر کا استعمال محفوظ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے سورج کو دیکھنا ہے، جیسا کہ سورج گرہن کے وقت لوگ سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایکس رے کی 1 نہیں بلکہ 2 یا 3 شیٹس رکھ کے پھر آپ سورج کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں، ورنہ ٹیلیسکوپ یا دوربین کے ساتھ اس کو دیکھنا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس چیپٹر میں جو اہم پوائنٹ تھے، ڈسکس کرنے والی چیزیں تھیں، وہ ہم یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے اہم نکات اور مشقی سوالات کے حل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہماری 7th کلاس کی سائنس کی بک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم کوئی اور بک شروع کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔